جہالت ایک ایسی تاریکی ہے کہ جس میں ایسے فرسودہ نظریات وجود پاتے ہیں کہ جن کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی قرآن و سنت میں ان کی کوئی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ یوں تو کئی خیالات و نظریات علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مگر آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ توہم پرستی یعنی توہم پرستی ہے۔ آخر یہ توہم پرستی کیا ہوتی ہے اور ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ آج اس بارے میں جانتے ہیں۔ مگر موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دراصل توہم لفظ وہم سے نکلا ہے اور کسی بھی کمزور خیال کو وہم کہتے ہیں، اور کسی بھی بے بنیاد بات کا شکار ہو جانا کہ جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، قرآن و سنت میں جس کی کوئی بنیاد نہیں، ایسی چیز پہ اعتقاد رکھنے کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ مثلاً بلی کے آگے سے گزر جانے پر اپنا راستہ بدل دینا اور الو کے چھت پہ بیٹھنے پہ یہ خیال کرنا کہ کچھ برا ہوگا، یا خالی کینچی چلانے پر یہ کہنا کہ خالی کینچی چلانے سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ہی ایسی باتیں ہیں جو کہ توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، مگر لوگ ان باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور ان باتوں کو ماننے کی وجہ صرف جہالت ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ علماء سے اس بارے میں پوچھ لیں کہ ہمارا دین ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بھلا کوئی باشعور شخص اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے یا الو کے چھت پہ بیٹھنے کی وجہ سے کچھ برا ہوتا ہے، یا پھر خالی کینچی چلانے سے جھگڑا ہوتا ہے؟ ایسے ہی اگر کوا چھت پر بولے تو مہمان آتے ہیں، اور نہ جانے کتنی ہی بے تکی باتیں ہیں کہ جن کو لوگ سچ مانتے ہیں، جبکہ وہ سوائے توہم پرستی کے اور کچھ نہیں۔ اور یقیناً اسلام میں توہم پرستی بالکل غلط ہے، بلکہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی بدشگنی بھی لوگ بہت کیا کرتے ہیں۔ بات بات پہ کسی بھی چیز کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی گھر کو، کبھی گاڑی کو، اور کبھی تو کسی انسان ہی کو منحوس بنا دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خاتون شادی کر کے گھر میں آتی ہے اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، یا کوئی فوت ہو جائے، یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، تو ساری چیزوں کا ذمہ دار اس بیچاری خاتون کو قرار دے دیا جاتا ہے اور اس پر منحوسیت کا ٹائٹل چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ یہ بس شیطانی وسوسے ہیں، یا پھر لوگوں کے اپنے فرسودہ خیالات ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ان میں آ گئے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ خوش شگنی لے سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی خاتون شادی کر کے گھر میں آتی ہے اور شادی کے بعد کاروبار میں مزید ترقی ہو گئی، یا پھر کوئی اور خوشی حاصل ہو گئی اور وہ خاتون نیک بھی ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جب سے فلاں خاتون گھر میں آئی ہے تو سب کچھ اچھا ہونے لگا ہے۔ یہ خوش شگنی کہلاتی ہے، یہ جائز ہے، مگر بد شگنی جائز نہیں۔ دراصل دور جہالت میں عربوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ چیزوں سے بد شگنی لیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی روشنی کو پھیلایا تو جہاں دیگر غیر شرعی کاموں سے منع فرما دیا، وہیں اس کی بھی نفی فرما دی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بدشگنی نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں ان بے بنیاد نظریات سے اپنی جان چھڑانی چاہیے کہ جن کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی ہمارا دین ایسے فرسودہ خیالات کو ماننے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں سختی کے ساتھ قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے، جو کہ یقین کا نام ہے، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یقین کو چھوڑ کے توہم پرستی میں پڑ جاتے ہیں، جو کہ سوائے وہم کے اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توہم پرستی سے اور بدشگنی سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔